مفسر قرآن سلطان العلماء سرکار علامہ ظفر عباس ہاشمی آپ کے روبرو مل جل کے استقبال کیجئے. دونوں باتوں کو کر کے نعرہ شکریہ محمد والے محمد بلند السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ توجہ ہے، بات شروع کی جائے. انا العابد سبحان اللہ. ذات واجب کی قسم، اس ایک لفظ میں لا تعداد کائناتیں سمو کے رکھ دی ہیں خطیب منبر سلونی نے. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاریخ سے بات، کیونکہ یہ تو اب لاہور سے زیادہ میرے مزاج کو کون سمجھے گا کہ جتنی طلب اتنی رسد، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. میں نے ہاں اب جو لوگ اپنے آپ کو بھی عابد کہتے ہیں وہ کیا سمجھیں کہ لسان اللہ نے کہا کیا ہے. انہیں جنہیں یہ تک خبر نہیں کہ عبادت یا عبد کا مادہ کیا ہے. تین گردانے، ظہیر بھائی آپ تو چھپ کے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ جوان ہے، سامنے بیٹھے ہیں. تین گردانے ہیں اس کی، لکھ لو. عبادہ یعبدو، عبودہ یعبدو، عابدہ یعبدو. تینوں کا اسم فاعل عابد ہے. عبادہ یعبدو کا بھی عابد، عبودہ یعبدو کا بھی عابد، عابدہ یعبدو کو بھی عابد. عبادہ اس نے عبادت کی، عبودہ اس نے اطاعت کی، عابدہ اس نے انکار کیا. ارے تینوں معنی میں عابد ہیں. عبادت اس کی کرتا ہے، اطاعت محمد کی کرتا ہے، انکار جھوٹے خداؤں کا کرتا ہے. معبود بالحق کا عابد، عبادت کے ساتھ اس کے محبوب کا عابد، اطاعت کے ساتھ. اور یہی مقصد ہے انا عبد من عبید محمد. غلام مانے نہیں اس کے. ایسے ٹھہرے ہو کیوں چہرے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ ممبر پہ کون بیٹھا ہے؟ یہ آدھا مالک ہے آدھا غلام ہے. تو رسول جو کہتے ہیں انا والی من نور واحد. غلامی ترجمہ کرنے والے سعید بھائی ملک اور جاہل ہیں. اطاعت یعنی علی فرماتے ہیں میں نے ہی اطاعت کی ہے رسول کی، بس. مجھ جیسا مطیع اس کا کوئی نہیں. اور جھوٹے خداؤں کا انکار کیا ہے علی نے، یہاں نہیں وہاں. اچھا اللہ اکبر. پھر بھائی 4 لفظ ہیں ہاشمی جو یقین کریں کہ علم کو، عالم کو نہیں، علم کو چکرا دیتے ہیں. ایک اللہ،
ایک محمد، ایک علی، ایک عابد. ان چاروں حرفوں میں سے ایک حرف الگ کرو تو بھی بامانا، دو کرو بامانا، تیسرا الگ کر دو اور ایک رہ جائے پھر بھی مانا. اللہ ہر کوئی جانتا ہے، الف ہٹا دو، للہ، للہ ملک السماوات والارض، مانا. پہلا لام ہٹا دو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. دوسرا لام بھی ہٹا دو، ہاں بچ گئی، ہوا. بلے بلے میری بات کوئی اس کونے والوں. ہاں اسی طرح محمد بہت زیادہ حمد کیا ہوا، پہلی میم ہٹا دو، حمد. کل جب نماز پڑھنا اور کہنا الحمدللہ رب العالمین، اسے سوچ کے پڑھنا. کرسی والے حضرات سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں میم ہٹا دو، حمد. ہے ہٹا دو، مد. مد کہتے ہیں بلند چیز کو. پھر میم ہٹا دو، دال. دال کہتے ہیں دلیل دینے والے کو، ہدایت کرنے والے کو. علی پہ آ جاؤ، علی الذی لیس فوقہ شیء. علی وہ بلندی ہے جس کے بعد شیء نہ ہو. جب اسے این ہٹا دو تو غلام سے نے کیا بچا؟ لی. لی کے معنی ہے میرے لیے. اللہ سے لے کر ہر حلالی تک کہتا ہے یہ میرے لیے. سمجھ آ رہی ہے پچھلے معنی والوں؟ لی کے کیا معنی ہے؟ میرے لیے. رسول کا فرمان ہے نہ دے ویسے ہی کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک المقرب ولا نبی المرسل، کہ میرے لیے اللہ کے ساتھ ایسا وقت بھی ہے جس میں نہ کوئی نبی مرسل داخل ہو سکتا ہے نہ ملک مقرب. میں نہیں کہہ رہا. برادران اہل سنت کے علامہ ابشہی نے اپنی کتاب فرائض الصمتین میں لکھا ہے کہ یہاں جو رسول نے لی کہا ہے، علی کی عین ہٹا کے علی کا نام لیا. گھبرا رہے ہو؟ اب مجھے پھر آپ یا تو میرے ذمہ موضوع لگایا نہ کرو. اور ابھی تو سعید بھائی نے 3 اشرے لیے ہیں مجھ سے آج اکٹھے. یہ تو کہہ رہے تھے کہ 1 مہینہ دے دو تینوں اشرے ساتھ. میں نے کہا نہ لوگوں کو مارو نہ میرے پاس اتنی ڈیٹیں فارغ ہیں. تو 3 اشرے میں نے دیے پہلی رمضان سے 10 رمضان تک. یہ اشرا ممبر کی تاریخ میں کسی نے نہیں پڑھا. یہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ پہ ہوتا. ہاں نہیں، میں جب پڑھ لیتا ہوں تو پھر تو مینڈکوں کو بھی زکام شروع ہو جاتا ہے. یعنی اب کہو میں اناؤنس کر رہا ہوں، کوئی مجھ سے پہلے پڑھ دے بیعت کر لوں گا. جب میں پڑھ لوں پھر نہ. ہاں پہلے کوئی اشرا پڑھے اس میں. دوسری میں ان کو ڈیٹ دی ہے 20 شوال سے 29 شوال تک. یہ اشرا پتہ کس پہ ہوگا؟ سعید بھائی نے خود سوال کیا مجھ سے کہ کیوں کہا تھا خیبر میں علی نے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر ہے. اور تیسرا اشرا ہے وہ بھی 20 ذیقعد سے 29 ذیقعد تک. وہ ہے، یہ بھی سعید بھائی کا سوال ہے، اسرار شب عاشور پر 1 رات میں کیا اسرار ہیں وہ 10 دن آپ کو بتاؤں گا. لیکن اگر
اس محلے کی طرح تھکے چہرے لے کے بیٹھے رہے تو میں ابھی سے لام بچی. یہ بہت ان کے اپنے دیے ہوئے موضوع ہیں تینوں، اور بار مرشد داد انہوں نے مفت میں بٹور لی ہے. اچھا لام ہٹا دو، کیا بچے گا؟ جسے تم یہ کہتے ہو نا اسے عربی میں یا کہتے ہیں، اور اس سے لے کر مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کر الحلالی تک یاری ادرک. کہتے ہیں نا اسی طرح. ہاں تو یعنی یہ تین نام ایک حرف بھی بچ جائے تو بامانی. اسی طرح جو شہنشاہ نے فرمایا ہے کہ میں عابد ہوں، عین الف بے دال. یہ تمہاری دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارا جفر اور اس سے تعلق ہے. یہ 4 حرف ہیں، ان میں 2 حرف نورانی ہیں، عین اور الف. 2 حرف ظلمانی ہیں، بے اور دال. 28 حروف تہجی ہے نا. میں گنجرک میں نہیں بتانا چاہتا، بس ایک جملہ یہ گلفام حسینی کے لیے بول کے آگے بڑھتا ہوں. 14 حرف ان میں نورانی کہلاتے ہیں، 14 ظلمانی. ظلمانی کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اندھیرے والے ہیں جنہوں نے بڑا تیر مارا. انہوں نے کہا چونکہ یہ قلیل النور ہیں، ان نورانیوں کے مقابلے میں ان کا نور کم ہے اس لیے ظلمانی. یہ بات نہیں. جو چیز اندھیرے میں ہو وہ دکھائی دیتی ہے. بچوں کے ان 14 حرفوں کی حقیقت نقطوں کے اندھیروں میں ہے. یہ جو میں نے 2 سیکنڈ لگائے نا بولنے میں، یہ تو مجھ سے پوچھو نا کہ کتنی محنت کے بعد میں یہ کہنے کے قابل ہوا. ہاں نقطوں کے ساتھ. لیکن اب 14 حرف نقطے والے ہیں، 14 بے نقط. یہ اس پر پھر کسی مجلس میں بحث ہوگی. 2 حرف ہیں نقطے والے، ہیں نورانی. ایک قاف 2 نقطے والا، ایک نون. کیوں؟ اللہ نے قاف کی بھی قسم کھائی، نون کی بھی قسم کھائی، لہذا پردے ہٹ گئے. 2 حرف ہیں بے نقط لیکن ہیں ظلمانی. ایک دال، ایک واو. اچھا اللہ کے جتنے نام ہیں، جتنے بھی ذکر پائی، ان میں کم از کم بھی ایک حرف نورانی ضرور ہے. کسی نام کے سارے حرف نورانی ہیں، کسی کے 3، کسی کے 2، ایک تو لازمی. لیکن جاؤ عاملین تک غضنفر کا اور جفاروں تک غضنفر کا چیلنج لے جاؤ. اللہ کا ایک نام ایسا ہے جس کے 4 حرف ہیں، ظلمانی ہے. یا ودودو، غفور الودود. سورہ بروج میں اللہ اپنے آپ کو ودود کہہ رہا ہے. واو بھی ظلمانی، دال بھی ظلمانی، اور 2 دفعہ دہرائی ودود. واو دال، واو دال. اور جو اس نام کے اسرار سمجھ لے وہ اسم اعظم کبھی نہیں ڈھونڈتا. آج میں نے اشارہ تمہیں دے دیا، پھر اس پہ محنت کرتے رہنا. تو عابد میں عین الف نورانی، بے دال. تھک گئے تو میں زیادہ تھکا ہوا ہوں تم سے. میں نے کہا باسی چہرے میرے سامنے لے کے نہ بیٹھا کرو، یہ مجھے یوں تلوار لگتی ہے. بولو بے شک نہ. ہاں اس کی کوئی وہ نہیں. جس نے بولنا ہے مرضی سے بولے، جو نہیں بولتا اس سے داد مانگنی ہی نہیں. لیکن چہرے پہ اختیار ہے نا. یہ رشک گلاب ہونا چاہیے. عابد سے عین ہٹا دو، کیا بچا؟ عبد. العبد الذی لا اول له، جس کی ابتدا کا پتہ نہ ہو وہ عبد، جس کی انتہا نہ معلوم ہو. سمجھنے آ رہی بات؟ تو عین ہٹا دو، عبد. الف بھی ہٹا دو، 2 لفظ بنتے ہیں بدن. 2 چیزیں ہو بہو ایک جیسی ہوں تو عرب والے کہتے ہیں ہاذا بدو ہاذا، یہ اس جیسی ہے. علی عابد ہو تو عابد ہے، عین ہٹا دو تو علی
ہے فلاں نہیں ہو سکتا. اور علی سے الف ہٹا دو تو کبھی سو جائے تو اس جیسا، چھپ جائے تو دروازے والا تھکے ہوئے تو نہیں. اور اگر زہر بھائی بے بھی ہٹا دی جائے ملک اور تو پھر وہی دال جو محمد والی بچتی ہے، دلیل دینے والا ہے. اور یہ میں کل رات آپ کو بتا چکا ہوں، علی نے انا عابد نہیں کہا، انا العابد، میں العابد. اللہ پوری خدائی کے مومنین کو اللہ قرآن میں ایک حکم دے رہا ہے. سناؤں؟ اب مجھے کچھ سعید بھائی ہو گیا ہے. ہاں میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گا. جس کے شہ پر ہیں کھول کے بیٹھے، قرآن بھرنے کا ذوق ہے تو میرے ساتھ پرواز کرنا پڑے گی، ورنہ تم یہی رہ جاؤ گے، میں کہیں فضاؤں میں کھو جاؤں گا. ہاں وہ عیسائیوں میں ایک رسم ہے امجد، بتسمہ جسے کہتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ چرچ میں لے جا کے زرد رنگ کے پانی کے ساتھ نہلاتے ہیں اسے بتسمہ کی رسم کہتے ہیں. تو رسول کے زمانہ میں اس دور کے نصرانیوں نے فخر کیا کہ ہم تو اپنے بچے کو رنگ چڑھاتے ہیں، تو مسلمانوں کے پاس تو کوئی رنگ ہی نہیں. آیت آ گئی کہ تم ان سے کہو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. تم کہہ دو رنگ تو اللہ کا ہے. ڈھونڈ کے دو. صبغۃ اللہ ہے، رنگ تو اللہ کا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے زیادہ حسین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ جس کو 25 سال ملی ملازمت کرتے ہوئے پاگل ہو کے بیٹھا ہے. روز مجھ سے کہتا ہے کہ 25 سال ہو گئے میں تو ترس گیا ہوں کہ پڑھی ہوئی مجلس دوبارہ سنوں. 125 سال بھی اور گزر جائیں اور میں جیتا رہا تو پھر نہیں سنو گے. ہاں سر اٹھاؤ، رنگ اللہ کا، اور اللہ سے زیادہ حسین رنگ کس کا؟ اور کہہ دو ان نصرانیوں سے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ کے لیے عابدون ہیں، العابدون نہیں. پوری امت مسلمہ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو عابدون کہو. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کیا رنگ ہے، کوئی پھر توحید میں ٹھوکر نہ لگ جائے کسی کو. رنگ اللہ کا ہے، اور اللہ سے زیادہ حسین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ عباس کے علم کی قسم. تیرے مولا صادق سے کسی نے پوچھا مولا وہ کون سا رنگ، کیا رنگ، کس رنگ کی اللہ بات کر رہا ہے جو اللہ کا ہے؟ قال ہے ولایت امیر المؤمنین.
रसूल की उम्मत को कह रहा है, जब नसरानी कहें हम बच्चे रंगते हैं, तुम कहो हम अली की विलायत के रंगे हुए हैं। सईद भाई क्या कहा अल्लाह ने? आबिदून, अल आबिदून ने, हत्ता के, आगा जी हत्ता के सूरह अंबिया पढ़ना, हजरत इसहाक का नाम लिया, हजरत लूत का लिया, हजरत याकूब का लिया, और फिर पता है अल्लाह क्या कह रहा है? वअौहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। हमने इन अंबिया को वही की, अफ़आल खैरात की, सलात कायम करने की, ज़कात देने की, और वो हमारे आबिदीन थे, अल आबिदीन ने। बच्चे मौजूद चुनते हो ना, तो फिर दिमागों की खिड़कियां भी हथौड़ी से खुलवा के रखा करो। सर उठाओ। यानी पूरी कायनात में उम्मत रसूल को भी आबिद कहा, अंबिया को आबिद कहा। सूरह ज़ुख़रुफ़ पढ़ना, जब तेरे रसूल की बारी आई तो अल्लाह कहते कुल इन काना लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। रसूल कह दो अगर कोई रहमान का बेटा होता तो मैं अल आबिदीन में से अव्वल हूँ। अव्वलुल आबिदीन, यहाँ अलिफ लाम है। जब इस घर की बात आई तो आबिदीन अल आबिदीन हो गए। न नबियों को अल आबिदीन कहा, न मोमिनीन को अल आबिदीन कहा, रसूल ओए होए होए। भाई क्या करूं, उड़ जाऊं, बैठा रहूं, पी जाऊं, उगल लूं। अच्छा सर उठाना। सूरह तौबा की एक आयत पहले याद दिला तो उसका एक हिस्सा तकरीबन मेरे तमाम सामने मोहतरम जानते हैं। इन्नल्लाह अश्तरा, जल्दी जल्दी करता हूँ, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलूना व युक़्तलून। अल्लाह कहता है मैंने कुछ मोमिनीन से उनकी जान भी खरीद ली है, उनका माल भी खरीद लिया है, और बदले में उन्हें जन्नत दी नहीं, लहुम, जन्नत उनकी मिल्कियत में दे दी। जन्नत में दाखिल किए जाएंगे बिअन्ना लहुमुल जन्ना, जैसे लहू माफी समावात नाम तमलीक के लिए होता है, यानी वो जन्नत के मालिक बन गए हैं। मोमिन ना नबी है, ना इमाम है, ना मोमिन जन्नत के मालिक हो रहे हैं। अच्छा, पढ़ने वाले इनकी क्या चीज पसंद आई? फरमाया युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की सबील में जंग करते हैं, फयक़्तुलूना व युक़्तलून, पहले कत्ल करते हैं फिर कत्ल हो जाते हैं। आओ हाँ, अब
थक गए कि शियों को शिया करता हूं मैं, किसी और का मेरे साथ इत्तेफाक करना जरूरी नहीं। जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसे कभी किसी ने मजबूर नहीं किया कि नमाज पढ़, जब पढ़ लेगा तो फिर डंडे भी लगेंगे, पढ़नी पड़ेगी। जो शिया नहीं हो गया कभी कहा है कि मातम कर, जब हो गया तो फिर करना पड़ेगा। तो अब तो तू हो गया है ना, अब तो तेरे पास भागने का कोई नहीं है ना। अब वो तलाश कर, वो इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम, इस आयत का मिस्दार न मुझे अहद रिसालत में नजर आया, न मौला अली के जमाने में नजर आया, न मौला हसन के जमाने में नजर आया, क्योंकि जान तो देते रहे। इन 3 जमानों में माल किसी ने नहीं दिया, माल करबला वालों ने दिया। मैं जंगल में किताब हो रहा है, आबादी में पढ़ रहा हूँ ये जंगल में है? माल करबला वालों का लुटा। और फिर कौन सी वो जंग है जिसमें सारों ने पहले कत्ल किया हो फिर खुद हो गए हो? सिवाय 72 के है कोई वहां ये मारे गए। तो फिर कुरान ना या तो आयत निकाल, जब तक ये आयत है फिर 72 जन्नत के मालिक हैं। दीवार पे मारो, शौक है, जितना तड़पोगे कसता जाएगा, बंदा तक होता जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये है हुसैन नहीं 72 मालिक है, हुसैन किसी और शाह का मालिक है। अच्छा, अब ज़हन में है, हमसे कह रहा है पूरी उम्मत रसूल से, तुम आबिदून हो, अला आबिदून नहीं। अंबिया को कह रहा है तुम आबिदीन हो, अला आबिदीन नहीं। रसूल से कह रहा है तुम अव्वलुल आबिदीन हो। ऐ अल्लाह, ये जिन मोमिनीन की तो बात कर रहा है जो जन्नत के मालिक है, ये है कौन? लात कुरान मिंबर पे अल्लाह कह रहे हैं अत्ताइबून अल आबिदून। हुसैन के साथियों को अल्लाह आबिदून ने कह रहा, अल आबिदून। और जिस अली के छोटे बेटे की एक नजर बशर को अल आबिद कर दे,
پوسٹر لگنے لگا ہے، لگا دوں؟ جس کے چھوٹے بیٹے کی نظر العابد ساز ہو، تو علی نے تو شاید ہمارے ظرف پہ اعتبار نہیں کیا، اس لیے العابد کہا، ورنہ ہے آگے کی شاید۔ سمجھ آئی بات؟ ابھی امجد ربائی پڑھ رہا تھا کہ یا علی بتاؤ تم نمازی ہو کہ نماز؟ دونوں علی ہے۔ جیسے بعض بھائی ایک بڑا عالم کسی چھوٹے اور عام موضوع سے بھی دیکھے کہ پڑھنے والا انصاف نہیں کر رہا تو وہ خود پڑھ دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا علم یہی ہے، اس کا علم تو بہت آگے ہے۔ اسی طرح علی نے دیکھا زمانے کو تو پڑھنی آتی نہیں، نماز بھی خود پڑھ کے دکھائی اور خود نماز بن کے بھی بتایا۔ نہیں فکرہ ہر ایک نے ہاشمی نہیں سمجھا، جیسے نماز پڑھ کے دکھائی، نماز بن کے بتایا، اور پھر یوں بتایا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں۔ نماز ہو سکتی ہے؟ بولو، تو چپ ہو، تم گنگی پڑھتے ہو؟ ہاں تو پھر اللہ نے لفظ دی ہے، پھوٹو زبان دی ہے، بولو۔ قرات کے بغیر نہیں ہوتی نا کوئی کام سے، سمجھا؟ پڑھو گے تو ہوگی۔ علی کہتا ہے میں مومن کی نماز ہوں، نماز میں علی پڑھو گے تو ہوگی۔ نمازی بھی بن کے دکھایا، نماز بن کے بتایا، روح نماز بن کے نماز میں سمایا۔ اور پھر علی نے دیکھا کہ میرے ہاں تو عین اللہ ہے، اس کی آنکھ ہے، اب نماز تک لوگوں کی بینائی کام نہیں کرتی، روح نماز کو کون دیکھے گا؟ پھر کعبے میں اتر کے بتا دیا کہ جسے سجدہ کر رہے ہو اس میں تو میں ہوں۔ اور آؤ شیعوں پر غضنفر حجت تمام کرنے لگا، شیعوں پر۔ ایک لمحے کے لیے برادران اہل سنت الگ ہو جائیں، الگ کا یہ مطلب نہیں کہ اٹھ جائیں، بیٹھے یہی رہیں، لیکن خود کو علیحدہ سمجھیں۔ جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے سارے اٹھاؤ، کعبے میں اتر کے صحیح بھائی بتایا کہ جسے سجدہ کر رہے ہو اس کے اندر میں ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا شیعوں؟ ہمارے سجدے کعبے کو گئے، ہمارے سجدوں سمیت کعبے کا، کعبے کے در کو گیا، علی کا سجدہ جلی کو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اسی طرح صرف نماز نہیں، علی العابد بھی، العابد بن کے دکھایا، عبادت بن کے بتایا۔ ہاشمی ذرا نگاہ
جا کر ان پہ تھک گئے ہوں تو میں سمیٹ لوں. جو مسئلہ تحلیلی صورت میں علم کے پہاڑ سمجھ نہیں سکے میں امام کو یوں چٹکی میں سمجھانا چاہتا ہوں. میرا کوئی کمال نہیں اس میں. وہ بندہ اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے آپ کو لیسا بے شے کر کے اس دروازے پہ گر جائے پھر علی نہ گن کے دیتا ہے نہ توڑ کے دیتا ہے. یہ اس نے اپنے کچھ ولاد کے شک پہ کریمی کی ہے. ہاں میں چٹکے میں سمجھاتا ہوں. اب مثلا قرآن اللہ کا کلام ہے نا. اب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ خود امیر کائنات نے فرمایا کہ 114 کتابیں اللہ نے نازل کی, 114 سورتیں قرآن میں بھیجی. یعنی جو باقی 1.25 لاکھ نبیوں کو دیا وہ اکیلا قرآن میں, جو پورے قرآن میں وہ یاسین میں, جو یاسین میں وہ سورہ فاتحہ میں. ٹھیک ہے. اب تم نے سیاہی قلم کاغذ لیا, سورہ فاتحہ لکھ لی. سیاہی مرکب ہے, جماعت ہے, جماعت میں سے کاغذ جماعت ہے, جماعت میں سے قلم جماعت ہے. 3 جماعت ملے سورہ فاتحہ لکھی. کس کا حوصلہ ہے کہے یہ قرآن نہیں؟ میری بات سمجھنے کی وجہ ہے کسی عالم کا کلیجہ کہتے یہ قرآن نہیں, یہ وحی نہیں, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. حالانکہ جماعت ہے, لکھنے والا انسان ہے, کلام ہے, اسی میں شفا ہے, اسی میں برکت ہے, اسی میں کائنات کے علوم اور رموز سموئے ہوئے ہیں. لکڑی پہ لکھ دی سورہ فاتحہ. لکڑی جماعت ہے, بے جان چیز ہے, لیکن اسی طرح احترام, چومنا واجب, آنکھوں پہ لگانا واجب, سارے اسرار اس میں. کوشش تو کر رہا ہوں ظاہر بھائی کہ بچے بھی سمجھیں. اس سے زیادہ حصی مثال میں ہاں میں نہیں سمجھا سکوں گا. پورا سمندر ڈالنے لگا ہوں قطرے کی صورت میں تمہاری جھولی میں. اچھا اب ایسا ہے تمہارے پاس بوٹیاں پڑی ہوئی تھیں گوشت کی, مثال دے رہا ہوں. تم نے ایک بوٹی یہاں رکھی, ایک یہاں رکھی, ایک یہاں رکھی, 4 بوٹیاں رکھی, اسے الف بنا دیا. 2 بوٹیوں سے لام بنایا, ایک بوٹی یوں رکھی, ایک یوں بنائی, ہے بنا دی. ایک بوٹی میم کی جگہ رکھی, ایک یوں رکھ کے, ایک یوں رکھ کے دال بنا دیا. یہ بن گیا الحمدو. رکھی بوٹیاں ہیں. اسی طرح پوری سورہ فاتحہ تم نے بوٹیوں سے لکھ دی. کس عالم کا کلیجہ ہے کہ کہے یہ قرآن نہیں ہے؟ بوٹی. بے جان بوٹیاں ہیں لیکن سورہ فاتحہ کی شیپ میں ہے, شکل میں ہے, قرآن ہے. اب اگر وہاں سے اتفاقاً حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا یا کوئی اور عیسیٰ نفس گزرا, اس نے دیکھا, اس نے پھونک مار دی, بوٹیاں زندہ ہو گئی. اب وہ جس جانور کی بھی تھی وہی جانور سراپا سورہ فاتحہ ہو گیا کہ نہیں؟ خدا کی قسم یہ مسئلے بڑے بڑوں بھی سمجھ میں نہیں آتے. ہو گیا نا, چونکہ بوٹیاں زندہ ہو گئی ہیں, گویا وہ اس کا جسم عملی قرآن بن گیا. اسی طرح اگر اللہ کسی انسان کی قابلیت پر سورہ فاتحہ قلم مشیت سے لکھ دے تو وہ پورا انسان مجسم سورہ فاتحہ ہوگا یا نہیں؟
پھر تم کہہ سکتے ہو سورہ فاتحہ چل رہی ہے، سورہ فاتحہ بول رہی ہے، سورہ فاتحہ بیٹھی ہوئی ہے، سورہ فاتحہ۔ میں کہہ گیا تم رہ گئے، اور اگر کسی کی قابلیت پر پورا قرآن اللہ لکھ دے تو اسے حق نہیں وہ کہے میں قرآن ناطق ہوں۔ یوں ہے یہ تمہیں آج سے پہلے کسی نے نہیں سمجھایا اس طرح۔ یہ 14 کے 14 محمد والے محمد، ان کی قابلیت پر اللہ نے قرآن لکھا، اس لیے یہ سر سے پاؤں تک خود قرآن ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کے اوپر قرآن آئے تو نیچے والے قرآن کی توہین نہیں ہوتی۔ رسول کے کندھوں پہ قرآن لکھا تھا، علی اوپر کھڑا تھا، قرآن لکھا۔ اسی لیے تو نازل ہونے سے پہلے 10 سال پہلے ہاتھوں پہ پڑ رہا ہے۔ تو اب کہو علی جا رہا ہے تو ٹھیک، قرآن جا رہا ہے تو ٹھیک، قرآن خطبہ دے رہا ہے، قرآن منبر پہ بیٹھا ہے، قرآن مصلی پہ کھڑا ہے، قرآن خود نماز پڑھ رہا ہے، قرآن خود قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور اب ذرا اپنے شیعہ مولوی سے پوچھ میری نماز میں قرآن آئے یا جائے؟ بخاری ہاؤس میں داخل ہوا، چلو میں ہاشمی کی بات کرتا ہوں، کسی اور کو غصہ نہ۔ ہاشمی آگے کھڑا تھا کہ بلا آپ مجلس میں نہیں جا سکتے، بس اپنی 2 انگلیاں اندر کر دیں باقی باہر۔ تو مجھے حق ہے نا، ہاشمی پاگل ہو گیا ہے ہو تو؟ اگر میں اس قابل نہیں کہ مجلس میں جاؤں تو 2 انگلیاں اس قابل کہاں؟ تو پھر شیعہ ہو کہ یہ جرم تو نہ کر۔ وہ صورت نماز میں آئے ہیں، پورا قرآن نماز میں۔ وہ آخری مومن تھا جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آقا حسین ابن علی کا حق ہے تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا، نعرہ ہاں۔ اور پھر دیکھو جو ہمارے پاس ہے، اب دیکھو جو ہمارے پاس قرآن ہے، کاغذ پہ ہے جو جماعت ہے، سیاہی کے مرکب سے ہے جو جماعت ہے، چمڑے پہ ہے جو جماعت ہے، کپڑے کے غلاف میں ہے جو جماعت ہے، جلد بندھی ہوئی ہے جو جماعت ہے، اسی کو چومنا ہے، اسی کو اللہ کا کلام سمجھنا ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت قرآن نہیں، وہ لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن کا سب سے آخری اور پست وجود ہے جو ہمارے پاس، یہی شفا ہے، یہی رحمت ہے، یہی ہدایت ہے، یہی کلام الہی ہے، یہی مجموعہ علوم کونین ہے۔ تو جو علی منبر پہ بیٹھا ہے یہی قرآن ناطق ہے،
جیسے قرآن کا باطن لوح میں ہے، علی کا باطن حجاب اکبر میں ہے۔ اور چونکہ وہ ہے ثابت، بس میں سمیٹنے لگا ہوں، تمہیں تھکانا مقصود نہیں۔ ابھی 3 دن میں بہت سارے مرحلے منازل انشاءاللہ طے کرنے ہیں ہم نے۔ یہ ہے ثابت۔ ثابت کہتے ہیں گنگے کو جو نہ بول سکے، علی کہتا ہے میں ہوں ناطق۔ یہ 14 کے 14 قرآن ناطق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ثابت اور ناطق میں فرق تو ہونا چاہیے۔ جانور ثابت ہے، تو میں ناطق ہیں، افضل کون؟ ثابت کا مالک ناطق، یعنی ثابت ترکہ ہوتا ہے، ورثہ ہوتا ہے، ناطق مالک ہوتا ہے۔ اسی لیے تو چلتے ہوئے تیرے رسول نے کہا انی تارکن فیکم ثقلین، میں قرآن ترکے میں چھوڑ رہا۔ اب میں تھکن اتارو تیری ہے جوڑے پھر قرآن ترکہ ہے رسول کا، چونکہ وہ ثابت ہے، محمد والے محمد ناطق ہیں۔ تب فرق کیا ہونا چاہیے؟ جو ثابت ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے، جو ناطق ہے وہ بے دل کے دل میں ہے۔ اب تو کیسا نمازی ہے کہ جو معبود ہے وہ اپنا دل تجھے دے رہا ہے تو اسے نماز سے باہر کر رہا ہے۔ سر تاپا قرآن ہے، بلکہ حقیقت قرآن ہے، وہ خود عبادت نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اچھا چلو جاؤ، نیٹ کا زمانہ ہے، گلوبل ولیج ہے دنیا کے کسی عالم مجتہد سے ایک فتویٰ لے آنا کہ غضنفر کہہ رہا ہے کہ اگر میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں، صرف ممبر پہ مومنین کو کہتا رہا ہوں، ذکر کروں نماز کا کہ پڑھا کرو، کیا میری نماز ہو گئی؟ نہیں۔ دیکھو نا، تم نے فتویٰ تو یہی دے دیا مجھے سے پوچھنے سے بھی پہلے۔ اچھا چلو یوں کرتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو یوں پوچھنا کہ غضنفر خود نماز نہیں پڑھتا، بیٹھ کے بڑی محبت بھری نظروں سے، بڑی پیاری پیاری میٹھی نگاہوں سے نمازیوں کو دیکھتا رہتا ہے، صدقے قربان ہوتا رہتا ہے، نماز ہو گئی؟ نہیں ہوئی؟ اچھا یوں پوچھ لینا، غضنفر خود نہیں پڑھتا، نماز سے محبت بڑی رکھتا ہے، ہو گئی؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر علی کا ذکر عبادت کیوں ہے؟ علی کو دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ علی کی محبت عبادت۔ یار میں کہاں پڑھ رہا ہوں، میرا سمجھ سکا۔ نمازی کو دیکھنا نماز نہیں، ذکر نماز نہیں، محبت نماز سے کرو تو نماز نہیں، اس سے محبت کرو تو نماز، اس کا ذکر کرو تو نماز، اس کا چہرہ دیکھو تو نماز۔ یہی تو وجہ تھی کہ رسول نماز پڑھا کے جب سلام پھیرتے تھے، صحابہ سنتیں پڑھتے تھے، سلمان جمپ لگا کے آگے بیٹھ کے علی لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ ادھر والوں کو نہیں آیا؟ خوش رہو، آباد رہو، روح نماز کے ذکر پہ چھت پھاڑ رہے ہو، اور جب
जब तस्वर में ये लाओ कि नमाज के गले पे छुरी चल रही, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। वो तेरे जमाने का इमाम अपनी जद मजलूम से कह रहे हैं कत्ल बेकत तकबीर व तहलीला, कि इन्होंने तुझे तो कत्ल नहीं किया, तेरे साथ तकबीर कत्ल हो गई, तेरे साथ तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कत्ल हो गया। बस मैं यही चाहता था कि अज़ादार की तवज्जो हो जाए, दो के दो जुमले कहने हैं। मैं जगह की निशानदही तो नहीं कर सकता कि खून रोने वाला कहाँ बैठा है, लेकिन ईमान भी है, तहकीक भी बैठा है और मजलिस की मालिका पर्दे के अंदर मौजूद है। मैं दोनों को गवाह बना के दो जुमले और मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। जरा यहीं बैठे बैठे तसव्वुर करो कि एक दरबार है, तख्त पे शराबी है, सामने अली की बेटी है, आ गया। वैसे तो दो शराबी दरबार आए हैं अली की बेटी की जिंदगी में, मैं पहले दरबार की बात कर रहा हूँ, इब्न जियाद बदनिहाद का दरबार है। और ये सारे सादात मोमिनीन मेरे जुड़े हुए हाथ देख रहे हैं, अंदर मस्तूरात से भी माफी मांगते हुए तुम्हारे मजहब का हकीर सा खादिम हूँ, चोट लगे तो इसी सज्जाद के सदके मुझे माफ कर देना। ये तो जानते हो ना कि 13 ज़रबें चली थी हैं? और ये तजुर्बा कर लो, कोई शाख काटनी हो या मिसवाक काटना हो, अगर तो चाकू तेज है तो यूं कट जाएगा, और अगर तेज नहीं तो कोई निशान यहाँ पड़ेगा, कोई यहाँ पड़ेगा। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे इशारे समझ जाओ। ऐसे में ना मुख्तलिफ जगह पे काट लगते जाएंगे और बड़ी मुश्किल से काटा जाएगा। तो यही सूरत थी अकबर के बाबा के साल की। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैं जानता हूँ कि अज़ादार का दिल बड़ा नर्म, बहुत नाजुक होता है। तेरे दिल की नरमी को देख के मैंने हाथ जोड़े थे। इब्ने जियाद मलून ने सर उठाया, ये इससे बड़ी जमानत मेरे पास कोई नहीं। ये अब्बास के अलम का फरारा मेरे हाथ में। मलून कहते हैं हुसैन खुद तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन सर खूबसूरती से नहीं कटा। हजाम बुलाओ जो सर को तराशे, इसलिए मैं बार
محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته